السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے ضمیر منفصل پڑھی تھی مذکر کے لیے، اور کل کے سبق میں ہم نے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ سیکھا تھا اسماء کو، کہ کسی بھی اسم کو تثنیہ یا جمع کیسے بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مؤنث کی ضمیر منفصل ہے۔ مؤنث کی ضمیر منفصل کیسے آتی ہے اور اس کا مختلف اسماء کے ساتھ استعمال، جس طرح ہم نے ضمیر مذکر کی ضمیر منفصل کا ہم نے پڑھا تھا پہلے۔ تو اگلے سبق پہ جانے سے پہلے، نئے سبق کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو تھوڑا سا دہرا لیں۔ تثنیہ اور جمع بنانے کے طریقے پہ ہم نے عرض کی تھی کہ واحد کے صیغے کے آخر کے اندر الف نون یا واو نون کا اضافہ کر دیا جائے تو تثنیہ اور جمع بن جاتی ہے۔ یا اور نون کا اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ گرامیٹیکل اثر کی وجہ سے واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جمع کے اندر واو نون یا نون دونوں آ سکتے ہیں۔ تو مؤمن مؤمنان مؤمنون، مسلم مسلمان مسلمون۔ جی، اب ایک دفعہ ہم اشارہ کر کے پڑھ لیں گے اس کو۔ ہوا مسلم، ہما مسلمان، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلم، انت مسلم، انتما مسلمان، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انتم، انا مسلم، انا مسلم، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ جی، اب اس کا ترجمہ، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ دو مسلمان ہیں، وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ جی، آگے ہمارا جو اب نیا سبق ہے ضمیر منفصل ہی ہے، بس اس میں پہلے ہم نے مذکر کو پڑھا تھا اور آج ہم مؤنث کو پڑھیں گے۔ تو مذکر میں ہوا سے شروع ہوتا ہے یا ہوا کہا جاتا ہے، وہ ایک مرد واحد اور غائب کا صیغہ، اور مؤنث میں وہ ایک عورت کا ترجمہ ہیا سے کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ هو اللہ احد، اللہ کے متعلق کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، الجنت ہی المأوی، تو یہ یہاں پہ مؤنث۔ اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا فرق یہ کریں گے کہ مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، چونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب مؤنث صیغے کے لیے اشارہ ہوگا تو ہم اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے۔ انگلیوں کی تعداد ویسے ہی ہماری واحد مذکر اور جمع کے ساتھ بدلتی رہے گی، صرف آج کے سبق میں فرق یہ ہوگا ہم بائیں ہاتھ سے اپنا اشارہ کریں گے۔ جی میرے ساتھ پڑھیے گا، ہیا بائیں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، ہما ہننا، انتی انتما انتننا، انا نحن، ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتننا، انا نحن۔ ترجمے کے ساتھ، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں۔ آپ ایک عورت، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک عورت، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔
اب اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو متکلم کے صیغے جو مذکر کے لیے ہوتے ہیں وہی مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور مذکر میں تثنیہ غائب کا جو صیغہ ہے ہما، وہ مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے. وہاں پہ ہوا ہما ہم پڑھتے تھے، یہاں پہ ہیا ہما ہننا ہے. تو اور مرد کے لیے واحد متکلم کے واحد مخاطب کے صیغے میں انتا ہے، تا کے اوپر زبر آتی ہے، جبکہ مؤنث کے لیے تا کے نیچے زیر آتی ہے. اور اسی طرح انتما ہے، یہ بھی دونوں میں مشترک ہے، ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ہی فرق ہے اور بہت آسانی سے اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں. اب میں عربی میں پڑھوں گا، آپ لوگ اس کا ترجمہ پڑھیے گا. ہیا وہ ایک عورت، وہ ایک ہما عورت ہے، وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں. انتی آپ ایک عورت، آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، آپ دو انتننا عورتیں، آپ سب عورتیں. انا میں ایک عورت، میں ایک عورت، نحنو. ہم سب عورتیں. میں اب ترجمہ پڑھوں گا، آپ عربی پڑھیے گا اس کی. وہ ایک عورت، یا وہ دو عورتیں، وہ ہما سب عورتیں. ہننا آپ ایک عورت، انتی آپ دو عورتیں، انتما آپ سب عورتیں. انتنا میں ایک عورت، انا ہم سب عورتیں. نحنو. جی، یہ دونوں جو ہمارے پہلے سبق اور آج کے تیسرے سبق دونوں کا اکٹھا خلاصہ ہے کہ مذکر کے لیے ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحنو. اور مؤنث صیغے کے لیے ضمیر کے لیے ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتن، انا نحنو. اب ایک اور آسان سی چیز ہے، ہم نے مذکر کی اور جو جمع بنانی سیکھی تھی، یا مذکر اور مؤنث کے اسماء کا فرق کتنا ہے. مذکر میں مسلمون اگر ہے، اس کے آخر میں گول تا کو بڑھا دینے سے یہی مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. مسلمون سے مسلمتن، مؤمنن سے مؤمناتن، یعنی مذکر کے آخر میں گول تا لگا لینے سے اسم جو ہے مذکر سے مؤنث میں بدل جاتا ہے. صالحن سے صالحتن، فاسقن سے فاسقتن. تو گویا اس سے ہم بہت آسانی سے بھی سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح کسی مذکر اسم کو مؤنث اسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ مزید کچھ مثالیں ہیں. مشرکن سے مشرکتن، کافرن سے کافرتن، منافقن سے منافقتن. اب یہاں پر ان کی واحد تثنیہ جمع مؤنث کی کیا فرق ہے کہ ہم نے جو گول تا کا اضافہ کیا تھا وہ تثنیہ میں درمیان میں آ رہا ہے اور جمع میں آخر میں آ رہا ہے. تو مسلمتن، مسلمتان، مسلماتن. اگر ہم اس کو جس طرح ہم نے ضمیر منفصل کو پڑھا تھا مذکر کی، اسی طرح اگر ہم دہرا لیں، ہیا مسلمتن، مسلمتن، ہما مسلمتان، ہما مسلماتان، ہن مسلماتن، ہن مسلمات، انتی مسلمتن، انتی مسلمتن، انتما مسلمتان، انتما مسلماتان، انتن مسلماتن، انتن مسلمات، انا مسلمتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن. نحن مسلمات، نحن مسلمات. جی، ہیا مؤمنتن، ہیا مومنتن، ہما مؤمنتان، ہما مومنتان، ہن مؤمناتن، ہن مومنات، انتی مؤمنتن، انتی مؤمنات، انتما مؤمنتان، انتما مؤمنتان، انتما مؤمنتان، انتن مؤمناتن، انتن مؤمنات، انا مؤمنتن، انا مؤمنات، نحن مؤمناتن. نحن مؤمنات. جی، اب میں یہاں پہ اس کا ترجمہ پڑھوں گا، آپ لوگ ضمیر پڑھیے گا. صالحتن سے صالحتن، وہ ایک صالح عورت، ہیا صالحتن، وہ دو صالح عورتیں،
هي صالحات صالحتان وہ سب صالحہ عورتیں. هن صالحات هن صالحات هن صالحات جی آپ ایک صالحہ عورت، انت صالحات انتی صالحۃ آپ دو صالح عورتیں، انتما صالحتان انتما صالحتان آپ سب صالحہ عورتیں. نحن صالحات انتن صالحات میں ایک صالحہ عورت، انا أنا صالحات صالحات صالحۃ ہم سب صالحہ عورتیں. نحن نحن صالحات نحن صالحات صالحات جی وہ ایک صابرہ عورت، هي هي صابرات صابرات یا صابرۃ وہ دو صابرہ عورتیں، هما صابرات هما صابرتان صابرات وہ سب صابرہ عورتیں. هن هن صالحات صابرات ہن صابرات آپ ایک صابرہ عورت، انتی انت صابرۃ صابرات آپ دو صابرہ عورتیں. أنتما صابرتان انتما صابرتان صابرتان آپ سب صابرہ عورتیں. انتن أنتما صابرات جی صابرات میں ایک صابرہ عورت، انا صابرات أنا انا صابرات صابرۃ ہم سب صابرہ عورتیں. نحن صابرات نحن صابرات جی اسی طرح صائمتن کا، ذاکرتن، یہ سب مختلف اسماء ہیں. ان کی ہم جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ آتا چلا جائے گا اور یاد ہو جائے گا. اب اس کو عابدتن کو بھی ذرا دیکھ لیں. میں اس کی گردان پڑھتا ہوں، آپ لوگ جو ہے اس کو دہرائیے گا ساتھ. میں اس کو عربی میں پڑھوں گا، آپ لوگ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ہی عابدتن، وہ ایک وہ عابدہ ایک عابدہ عورت عابد ہے. عورت ہما عابدتان، وہ دو دو عابد عابد عورتیں عابدہ عورتیں ہن عابداتن، وہ سب عابد عورتیں سب عابد سب عابدات عورتیں. انتی عابدتن، آپ ایک عابدہ عورت، آپ ایک عابد عابد عورت. انتما عابدتان، آپ دو عابد، آپ دو عابد دو عابد عورتیں عابدہ عورتیں. انتن عابداتن، آپ وہ سب آپ عابد سب عورتیں عابدہ عورتیں. انا عابدتن، میں ایک عابد میں ایک عورت عابد عورت میں ایک عابدہ ہوں. نحن عابداتن. ہم سب سب عابد عابدہ سب عورتیں عابدہ عورتیں ہیں. جی اب اس کو صالحتن کو پڑھیے گا. وہ ایک صالحہ عورت، هي صالحات یا صالحۃ وہ دو صالحہ عورتیں، ہما ہما صالحات، صالحات صالحتان وہ سب صالحہ عورتیں. ہن صالحات صالحات آپ ایک صالحہ عورت، انتی انت انتی صالحات صالحات آپ دو صالحہ عورتیں. انتما صالحات ہما صالحات انتما صالحتان، انتما صالحات أنتما صالحتان آپ سب صالحہ عورتیں. انتن صالحات، أنتن صالحات، صالحات میں ایک صالحہ عورت، انا انا صالحات، صالحات صالحات ہم سب صالحہ عورتیں. نحن نحن صالحات صالحات نحن صالحات. جی اسی طرح صادقتن کا بھی، ہی صادقتن، ساتھ میرے عربی میں پڑھیے. ہی صادقتن، ہی وہ صادقات یا صادقۃ ہما صادقتان، ہما صادقتان صادقتان ہن صادقات. ہن ہن صادقات، ہن صادقات صادقات. انتی صادقتن، انتی انتی صادقات، صادقات صادقۃ انتما صادقتان، انتما أنتما صادقتان صادقتان انتن صادقات. انتن صادقات صادقات صادقات. انا صادقتن، انا أنا صادقات انا صادقات صادقۃ نحن صادقات. نحن نحن صادقات صادقات نحن صادقات. آپ ایک چھوٹی سی اور عرض کرنی تھی. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ صرف ایک صیغہ مخاطب کا جو ہے جہاں انتا اور انتی ہے، تو زبر زیر کے فرق سے ترجمے میں کتنی تبدیلی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جب بھی قرآن پاک کی خاص طور پہ تلاوت کر رہے ہوں تو اعراب کا یعنی حرکات کا، زبر زیر پیش کا بہت زیادہ خیال کریں،
کہ یہ زبر زیر کی معمولی سا فرق، زبر زیر پیش کا معمولی سا فرق ترجمے میں بہت زیادہ تبدیلی واقع کر دیتا ہے، اور بعض جگہوں پہ کیونکہ معلوم نہیں ہوتا عمومی طور پہ ترجمہ اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے درگزر کا اور معافی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ فکر سے اور دھیان سے پڑھنے کی اور ضرورت ہوتی ہے۔ ترجمے جس طرح زبر زیر پیش سے ترجمہ تبدیل ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے جو عربی کی پروننسیشن ہے، مخارج ہیں یا عربی حروف کی ادائیگی ہے، اس سے بھی ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمیں جس طرح ہم یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن پاک کی عربی کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، اسی طرح کوشش کریں اپنی تجوید کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تجوید کو بہتر بنانے کا اور صحیح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مقامی طور پہ کسی بھی اچھے قاری صاحب سے وقت لے کے ہم نورانی قاعدہ ایک دفعہ تفصیل سے پڑھیں۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ فخر کی بات ہے اور اللہ رب العزت کو دکھانے کی بات ہے کہ اللہ ہم تیرے کلام کو سمجھنے اور صحیح طرح سے ادا کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنے جذبے اور لگن سے اس عمر میں بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے کئی اکابرین ایسے ہیں بڑے علماء جو اپنی عمر کے مختلف حصوں میں قرآن پاک کی اصلاح کے لیے مختلف لوگوں کو سناتے رہے ہیں، تو کہ اس لیے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، کہ کوئی غلط لفظ ہماری زبان کے ساتھ ایسا مانوس نہ ہو گیا ہو جس سے ہماری ادائیگی صحیح نہ ہوتی ہو۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، قاف 2 نقطوں والا یہاں پہ ہے، اس کو تھوڑا سا موٹا ادا کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے مخصوص جگہ سے آواز نکالی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہو اللہ ایک ہے۔ اسی کو اگر ہم تھوڑا سا ہلکے سے پڑھیں قل هو اللہ احد، نعوذ باللہ، تو یہاں پہ کاف کو باریک پڑھنے سے ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کھاؤ اللہ ایک ہے۔ ایک جو ہے کہو اللہ ایک ہے اور ایک جو ہے کھاؤ اللہ ایک ہے۔ تو اس کا بہت اہتمام کریں کہ ہم لوگ اپنی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے کسی سے فیس ٹو فیس پڑھیں، کیونکہ تجوید آن لائن بہت محنت سے اور بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے۔ ہماری عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر الف سے لے کر یا تک تمام حروف کی ادائیگی کے اصول، قاعدے اور قوانین وضع ہیں، موجود ہیں، کہ زبان کو دانتوں کے ساتھ کس حصے پہ لگانے سے کون سا لفظ ادا ہوتا ہے صحیح طریقے سے۔ تا، قا، ان کے اندر دونوں میں فرق ہے، جس طرح اور بھی سین ہے، صاد ہے، ثا ہے، ان تینوں کی ادائیگی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان تینوں کی ادائیگی کے لیے ہماری زبان اور دانتوں کی حرکات، ان کے آپس کے ٹکرانے کی جگہ، یہ سب مخصوص ہیں۔ جب تک ہم وہ کسی سیکھیں گے نہیں، ہماری حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی اور غلطی کا امکان باقی رہے گا۔ تو اس کی جہاں اور ہم محنت کرتے ہیں اور چیزوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تو یہ کلام جس کے متعلق آتا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ اس سے باتیں فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بتا رہے ہیں۔ تو ہم اس استحضار کے ساتھ بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں اور اس میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوں، تو اس میں بہت زیادہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ ہم باقی چیزوں کی اپنے پروفیشن کے اندر، اپنے اور کاموں میں ان کو بہتر سے بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے کلام کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے، پورے ادب، احترام اور محبت سے پڑھنے کے لیے صرف اگر ہم روزانہ آدھا پونا گھنٹہ نکال لیا کریں تو کچھ برا نہیں ہے۔ اس سے انسان طالب علموں میں شمار ہوتا ہے، اور جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے کے اندر ہو، اور اس دوران اگر اللہ کی طرف سے بلاوا بھی آ جائے تو شہادت کی موت اللہ کے ہاں شمار کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا احترام کے ساتھ اور اچھی طرح سے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا سبق تھا، ضمیر منفصل، یہ قرآن پاک میں تقریباً 125 دفعہ آ رہی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہر ضمیر کے متعلق کاؤنٹنگ بھی ہے اور تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو مؤنث کے صیغے قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے ان کے آگے ڈیش لگی ہوئی ہے۔ تو آج کے سبق میں تقریباً 125 الفاظ ہم نے نئے سیکھے ہیں، اور ان کی جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔